انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک آزمایا ہم نے ہم مشرکین مکہ کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو، وہی باغ والے جن کا باپ بڑا نیک تھا، باغ میں سے حاصل ہونے والی پیداوار اکثر اللہ کے راستے میں صرف کر دیتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا۔ اس باغ کے بیٹے وارث ہوئے، باپ فوت ہو گیا، کہنے لگے ہمارا باپ تو فضول میں اتنا مال ضائع کر دیتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے، اس لیے ہم جب فصل کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے، چپکے سے جائیں گے تاکہ کسی مسکین کو پتہ نہ چل جائے۔ اصحاب الجنہ وہ باغ والے، اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب قسمیں اٹھائیں انہوں نے، لیصرمنہا، ضرور ضرور اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، مصبحین، صبح صبح، صبح سویرے جا کر باغ کا پھل کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، انہوں نے اللہ پاک کے حق کا استثناء نہیں کیا۔ اللہ پاک کا بھی حق ہوتا ہے، عشر جو ہوتا ہے 10واں حصہ یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کا استثناء نہ کیا، ولا یستثنون۔ اور اس کا ایک معنی مفسرین یہ کرتے ہیں، اللہ کی ثنا نہیں کرتے تھے، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ پاک کو شرک کی صفت، اللہ پاک کی پاکی شرک سے انہوں نے بیان نہ کی۔ غلط عقیدے والے لوگ تھے، مشرکانہ نظریہ رکھتے تھے، انہوں نے رات کے وقت پروگرام بنایا، صبح سویرے سویرے جا کر باغ کا پھل کاٹ لیں گے، اللہ پاک کے حصے کا استثناء نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ تو پڑے سوتے ہی رہے، پروگرام بنا کر منصوبہ بنا کر سو گئے۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فطافا، پس چکر لگایا، علیہا اس باغ پر، طائف، ایک چکر لگانے والے نے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والا چکر لگا گیا باغ پر، وہ کیا تھا؟ عذاب۔ وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوتے رہے، وہ خراٹے مارتے رہے، ادھر اللہ پاک کا عذاب آیا اور اس نے باغ کا ستیہ ناش کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس ہو گیا وہ باغ کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، جیسے کوئی سارے پھل توڑ کے لے گیا، صفایا کر گیا، چٹ کر گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، چنانچہ صبح سویرے سویرے اپنے منصوبے کے مطابق اٹھ کر ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، او چلو 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 چلو، سویرے سویرے اپنے کھیت پر پہنچو، اپنے باغ پر پہنچو، ان کنتم صارمین، اگر تم نے باغ کے پھل کاٹنے ہیں، اگر باغ کا پھل توڑنا ہے نا جلدی جلدی سویرے سویرے، کسی مسکین کو پتہ نہ چلے، تو پھر نکلو میاں نکلو۔ فانطلقوا، پس وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ داخل نہ ہونے پائے آج کے دن باغ میں مسکین، کوئی مسکین۔ کہنے لگے میاں کمال تو یہ ہے کہ آج کسی مسکین کو پتہ نہ چلے، کوئی مسکین ہمارے پاس باغ میں حاضر نہ ہو۔
وغدوا علی حرد قادرین، اس حال میں کہ وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے گئے، یعنی اپنے آپ کو اس پر قدرت رکھنے والا کہ ہم آج مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، یعنی مساکین کو نہ دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے تیزی کے ساتھ اور جلدی جلدی گئے اور پہنچے۔ فلما رأوها، پس جب دیکھا انہوں نے اس باغ کو، قالو، تو کہا انہوں نے، انا لضالون، بے شک ہم البتہ بھٹک گئے، راستہ بھول کر کسی اور کی زمین میں آ گئے، بل نحن محرومون، نہیں نہیں، جب انہوں نے نشانیاں دیکھی، غور کیا، فکر کیا، تو کہنے لگے نہیں میاں ہم تو کسی زمین میں نہیں گئے، ہم اپنی زمین میں آئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے، ہم باغ اور فصل سے محروم کر دیے گئے، اللہ پاک نے ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ پاک بہت بڑے بادشاہ ہے، ہاں جی، وہ اگر چاہے تو فصل کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے ان کی ایک نیت غلط تھی، اللہ پاک نے انہیں ان کی نیت کے مطابق جو ہے نا بدلہ اور سزا دے دی۔ ذرا ایک منظر سورہ واقعہ کا وہ بھی پڑھتے جائیں، یہاں پر بھی اللہ پاک نے بڑا عجیب منظر بیان کیا، فرمایا کہ تم جب بیج زمین میں بوتے ہو، تمہارا کام تو اتنا ہی ہے کہ زمین میں بیج پھینک دینا، پھر اس زمین کو، اس بیج کو چیر کر کے اس سے ایک نرم و نازک کونپل پیدا کرنا، پھر زمین کا سینہ چیر کر کے اس کونپل کو نکالنا، پھر اس کونپل کو ہوا کے تھپیڑوں سے بچا کر کے اسے جوبن پر پہنچانا، پھر ایک بیج اور دانے کے بدلے 700 دانے دینا، یہ ہمارا کمال ہے، تم تو بس صرف بیج پھینک دیتے ہو، باقی سب کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے جب سب کچھ ہم کرنے والے ہیں، پھر اگر کوئی اس طرح کی نیت رکھے، مال میں سے اللہ کا حصہ دینا پڑے، عشر دینا پڑے، تو اس کے مروڑ پڑ جائے اسے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں یہی فرما رہے ہیں اللہ پاک، افرأیتم ما تحرسون، یہ تو بتلاؤ، ما تحرسون، جو تم کھیتی کرتے ہو، جو تم بیج بیجتے ہو، کھیت میں بیج ڈالتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ پاک اگاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو جو بن پہ آ چکی ہوتی ہے چورا چورا کر دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، بس تم تو باتیں بناتے رہتے ہو، تم تو باتیں بناتے رہو، تم سے کیا ہو سکتا ہے، تم پر شکوے شکایتیں ہی کر سکتے ہو اور شکوے شکایتیں ہی کرو گے، یار ہم اس دفعہ بڑے مظلوم ہیں، ہماری فصل تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو مفت کا دامان پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم کر دیے گئے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم زمین کا سینہ چیر کر کے اس سے بیج نکالیں، پھر اس ایک بیج کے بدلے 700 دانہ دیں، پھر اگر کوئی ہمارا حق اور حصہ نہ نکالے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایسی فصل کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ وہ اس باغ میں پہنچے اس نیت سے کہ پھل کاٹتے ہیں، لیکن وہاں پر پہنچے تو ایسے پتہ چلا کسی اور کی زمین میں آ گئے، پھر جب غور کیا تو پتہ چلا نہیں کسی اور کی زمین میں نہیں آئے، اللہ کے عذاب نے ہمارے باغ کو تباہ کر دیا۔ قال اوسطہم، اس وقت کہنے لگا ان میں سے جو منصف مزاج تھا، معتدل العقیدہ تھا، کچھ عقیدہ اس کا ٹھیک تھا،
اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں کہ ہماری کاروبار کے اندر، باغ کے اندر برکت بزرگ دیتے ہیں معبود، مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اس کا ذہن اور اس کا ایمان یہ کہتا تھا کہ برکتیں دینے والا اللہ پاک ہے۔ وہ سمجھاتا بھی رہتا تھا بھائیوں کو، یہ کیا کہتے رہتے ہو کہ ہمارا باپ تو نزول میں اتنا مال ضائع کر دیا کرتا تھا، لہٰذا ہم کچھ نہیں دیں گے مسکینوں کو، اللہ پاک کا حق نہیں نکالیں گے، ہم بزرگوں کے نام کی نظر نیاز دیں گے۔ اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے اس نے اس وقت کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم کو کیوں نہیں پاکی بیان کرتے اللہ پاک کی؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ پاک کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ویسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارا مال ہے، دولت ہے، تم یہ باتیں کرتے تھے۔ میں سمجھاتا تھا، اس وقت کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اس وقت ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے الزام دینے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہماری کم بختی، ہم تو حد عبودیت سے بڑھ گئے تھے۔ عسى ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منہا، اس باغ کے بدلے سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ لہذا میاں اب بھی کچھ نہیں کیا، اب بھی اگر نادم ہو جاؤ، اب بھی اگر توبہ کر لو، وہ درمیانہ والا کہنے لگا پھر بھی کچھ نہیں کیا، اللہ پاک اس باغ سے بہتر باغ عطا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ پاک نے سنایا بھائی، اور واقعہ سنا کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی، دھمکی دی کہ جس مال کے بلبوتے پہ پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، یہ مال کچھ نہیں ہے، یہ آنی جانی چیز ہے، رات کو سو گے صبح اٹھو گے تو بالکل قلاش ہوگے، غریب ہوگے، تنگ دست ہوگے، اس مال پر مت کودو، اس مال پر مت ناچو، اور اس مال کے بلبوتے پہ نبی پاک علیہ السلام کا انکار مت کرو، یہ اللہ کی دین ہے، لہذا اس مال میں سے اللہ کا حصہ اور اللہ کا حق دو۔ ان لوگوں نے اللہ کے حصے کا استثناء نہیں کیا نا، عشر کا، سمجھیے بات کو، عشر کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ جو ہوتا ہے نا، ایسی زمین جس زمین کو اکثر و بیشتر وقت آسمانی بارش سیراب کرے، یعنی قدرتی پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ جیسے دریا کا پانی، بارش کا پانی ہو گیا، کسی چشمے کا پانی، تو ایسی زمین میں سے عشر ہوتا ہے، عشر، یا جیسا کہ آپ کے علاقے میں، مجھے تو نہیں پتا، یہ نہری نظام ہے، اور جہاں نہری نظام ہوتا ہے، نہروں کا پانی زمیندار لگاتے ہیں تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، سال کے بعد وہ ٹیکس حکومت لیتی، تو ایسا مسئلہ ہے، تو پھر تو ہے 20واں حصہ، نصف العشر، یعنی 5%، یعنی 20واں حصہ، آپ کے 20 من گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 1 من آپ نے دینا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر قدرتی پانی سے آپ کی زمین سیراب ہوئی تو پھر آپ کو 10واں حصہ پیداوار میں سے دینا پڑے گا، یہ حق ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، جس طرح زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، یہ زمین، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آپ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1483، آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنزح نصف العشر، آپ نے فرمایا وہ زمین جسے قدرتی پانی جیسے بارش، دریا، چشمے وغیرہ کا پانی اس زمین کو سیراب کرے، فرمایا تو العشر اس میں 10واں حصہ ہے، وما سقی بالنزح، اور وہ زمین جس کے پانی کا انتظام زمیندار اپنے خرچے پہ کرے، یعنی ٹیوب ویل لگائے، ہمارے علاقے میں موٹریں لگائی جاتی ہیں، وہ چوہا موٹر، میزائل موٹر جو زمین کی دھرتی میں چلی جاتی ہے، وہاں پانی میں ہوتی ہے اور پھر پانی باہر نکالتی ہے، تو اگر بندہ اپنے خرچے پر زمین کے پانی کا انتظام کرتا ہے،
تو اب زیادہ محنت ہے نا، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اس قسم کی زمین ہے اس کے لیے زمیندار نے اپنے خرچے پر پانی کا انتظام کیا تو نصف العشر، اس زمین کا حق جو ہے پیداوار میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ فرمایا 20واں حصہ ہے، یعنی نصف العشر 5% ہے۔ یہ ضروری ہے بھائی، اور حقیقتاً جب یہ حق دے دیا جاتا ہے تو کاروبار زمین اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے، زمین میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ جو غذا بندہ کھاتا ہے وہ بندے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اوساخ الناس، زکوٰۃ جو ہے وہ ناخنوں کی میل ہے، اس لیے زکوٰۃ ناخنوں کی میل ہے، لہذا جب بندہ زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو وہ میل باہر آ جاتی ہے، مال ستھرا پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھر اس مال کے اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ جو مال بندہ کھاتا ہے اس سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو صحیح ابن حبان میں درست روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3355، صحیح روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بندہ چل رہا تھا، اچانک چلتے 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 اس نے ایک غیبی آواز سنی جو اسے بادلوں میں سے آواز سنائی دی کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے بادل سے کہ اے بادل فلاں جگہ پہ چل کر برس اور فلاں کی زمین کو پانی دے۔ وہ حیران رہ گیا، چنانچہ وہ بادل چلا، اللہ پاک نے اسے چلایا، فسقناہ الی بلد میت، اللہ پاک نے اسے چلایا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ بھی ادھر کو چل پڑا، پھر وہ بادل برسا اور اس کا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو کر ایک طرف چل پڑا، وہ بھی اس کے پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اچانک جا کر دیکھتا ہے کہ ایک زمیندار اپنی زمین میں کدال لے کے کھڑا ہے اور اس پانی کو اس پانی سے زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اس بندے نے پوچھا میاں آپ کون ہو؟ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ یا عبداللہ مسمو کا، او اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال، تو اس نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے۔ تو اس نے کہا جب نام پوچھ لیا تو کیف تسألنی یا عبداللہ ان اسمی، میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے بابا؟ تو اس نے کہا انی سمیت فی الصحابۃ الذی ھذا ماؤھا، اور جس پانی سے تو اپنی زمین کو سیراب کر رہا ہے، یہ پانی جس بادل نے برسایا ہے اسی بادل میں سے تیرا نام سنا ہے۔ کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا بادل کو تیرا نام لے کر او بادل برس اور فلاں کی زمین کو پانی دے۔ اس نے کہا میاں بتا فخبرنی ما تصنع، تو کیا کرتا ہے، کون سی نیکی کا کام کرتا ہے کہ اس طرح آسمان والا تجھ پہ راضی ہے؟ اس نے کہا وا اذا قلت ھذا، اگر تو نے پوچھ ہی لی ہے تو پھر سن، فانی انظر الی ما خرج منها فاصدق بثلثه واکل انا وعیالی ثلثه واعید فیها ثلثه، رواہ ابن حبان۔ اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، جو کچھ پیداوار ملتی ہے نا زمین سے، فاصدق ثلثا، تیسرا حصہ میں اسے صدقہ کر دیتا ہوں۔ تیسرا حصہ، 3 حصے کیے پیداوار کے، ایک حصہ فقراء غریبوں مسکینوں کو پر بانٹ دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے خود کھاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ وَأُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ بیج کی صورت میں یا اسے بیچ کر زمین کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ اسی زمین پہ لگا دیتا ہوں، بس میں یہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک غیب سے تیری فصل کے بندوبست کرتا ہے اور بادلوں کو حکم دے کے تیری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا بھائی، اس نے دیکھو نا تیسرا حصہ فقراء غربا، اب یہاں پر تو تیسرے حصے کی بات بھی نہیں آئی، عشر 10واں حصہ ہے، اور پھر اگر ایسی زمین ہے کہ اسے پانی دیا جاتا ہے نہر سے یا ٹیوب ویل سے تو پھر 20واں حصہ ہے۔ اگر آپ نہر کے ذریعے سیراب کرتے ہیں اور حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی 20واں حصہ ہے۔ تو لہٰذا 20واں حصہ کتنی دور، کہاں تیسرا حصہ اور کہاں 20واں اور 10واں حصہ۔ لہٰذا بھائی جو لوگ زمیندار بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر کریں اور یہ عشر وغیرہ جو ہے ضرور نکالا کریں۔